بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ ملکوں کو فتح کرنے والا عظیم مجاہد، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا فاتح بھی گزرا ہے جس نے سینکڑوں ملکوں پر امن قائم کرنے کا خواب دیکھا اور اپنی شمشیر سے اس خواب کو تیموری شان میں عملی جامہ پہنایا؟ جی ہاں، یہ عظیم شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ امیر تیمورلنگ ہیں، جو اپنی عقلی منصوبہ بندی، فتوحات اور فوجی مہارت کی وجہ سے تاریخ میں نیک نام رہا ہوا۔ امیر تیمور نے صرف جنگوں میں ہی فتوحات حاصل نہیں کی بلکہ علم، عدل اور معاشرتی اصلاح میں بھی کارنامے انجام دیے۔ آئیے کھوجتے ہیں اس عظیم فاتح کی زندگی کہ ان وقتوں میں جنہیں اس نے تاریخ میں اپنا نام روشن کیا اور دنیا میں اپنی شمشیر سے نظم و ضبط قائم کیا۔ امیر تیمور، جسے تیمورلنگ بھی کہا جاتا ہے، 9 اپریل 1336 عیسوی کو سمرقند کے قریب شہر کیش میں پیدا ہوا۔ وہ ترک منگول نسل سے تعلق رکھتا تھا اور چغتائی خانہ کے ایک معزز قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تیمور بن ترغائے تھا۔ بچپن سے ہی بہادری، ذہانت اور جنگی مہارت میں منفرد تھا۔ ایک روایت کے مطابق بچپن میں ایک جنگ میں زخمی ہونے کے باعث وہ ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو گیا، جس کے باعث اسے تیمورلنگ کہا جاتا۔ امیر تیمور آج سے 750 سال قبل گڈ گورننس کے اصول بتاتے ہوئے اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں، میں نے چوری کی روک تھام کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جو آنے والے حکمرانوں کے لیے سبق بن سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جہاں کہیں چوری کی واردات ہو تو میں اس علاقے کا داروغہ یا کوتوال کے ہاتھ کٹوا دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کوئی داروغہ چور کا ہمدرد نہ ہو یا اپنے کام میں غفلت نہ کرے تو اس وقت تک چوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے گداگری کا خاتمہ اس طرح کیا کہ سارے مستحق فقیروں کے لیے سرکاری وظیفہ مقرر کیا۔ مستحق فقیر وہ ہیں جو اعضائے بدن کے ناقص ہونے یا اندھا ہونے کے باعث کام نہیں کر سکتے۔ میں جانتا تھا کہ جس شخص کو گدائی کی لت پڑ جائے وہ سرکاری وظیفے پر قناعت نہیں کر سکتا اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں نے وظیفہ حاصل کرنے والے بھکاریوں کو خبردار کر رکھا تھا کہ اگر انہیں دوبارہ بھیک مانگتے دیکھا تو کسی عذر کے بغیر ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آج میری حکمرانی کے پورے علاقے میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی ایسا نہیں پاؤ گے جو معاشی بدحالی کا شکار ہو۔ میں نے خمس کے حصے سے، جو دراصل رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، تمام مستحق سادات خاندانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ میرے ملک میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی سرکاری کارندہ کوتوال یا داروغہ کسی رعایا کے گھر میں گھس جائے اور گزشتہ دور کی طرح اس سے کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی اور چیز رشوت کے طور پر طلب کرے تو میں اس کا سر گردن پہ رہنے نہیں دیتا۔ میں اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد مسنت شاہی پر بیٹھے تو چوروں، ڈاکوؤں، رہزنوں اور مجرموں کے ہمدرد، سرکاری کارندوں اور غیر مستحق بھکاریوں پر کبھی رحم نہ کرنا، خاندان رسالت کا احترام کرنا، علماء، دانشور، شعراء اور صنعت کاروں کی حمایت کرنا، عورتوں اور شراب سے دور رہنا، یہ دونوں الفساد ہیں۔ تیمور کی سلطنت کا قیام 1370 میں عمل آیا جب اس نے ماوراء النہر موجودہ ازبکستان پر قبضہ کر کے سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد وہ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے لیے ایک خوفناک نام بن گیا۔ ایران اور خراساں 1383 عیسوی میں اس نے ایران پر یلغار کر کے پورے خراسان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ افغانستان اور ہندوستان 1398 عیسوی میں اس نے ہندوستان پر حملہ کیا
اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دہلی کے سلطان ناصر الدین محمود کی فوج تیمور کے سامنے ٹھہر نہ سکی اور تیمور نے دہلی کو فتح کر کے بے شمار دولت لوٹی۔ عراق اور شام 1401 میں بغداد پر قبضہ کیا اور اس کے بعد دمشق کو بھی زیر نگین کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ پر حملہ 1402 میں اس نے سلطان بایزید اول کو جنگ انقرہ میں شکست دے کر قید کر لیا۔ یہ تیمور کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک تھی۔ امیر تیمور جنگ میں چالاکی اور نفسیاتی جنگ کے ماہر تھے۔ وہ اکثر دشمن کے علاقے میں جاسوس بھیج کر معلومات حاصل کرتے اور پھر حملہ کرتے۔ ان کی سب سے بڑی حکمت عملی دشمن کو دھوکہ دینا اور غیر متوقع حملے کرنا تھی۔ شیراز کی رحم دلی۔ جب تیمور نے شیراز پر حملہ کیا تو وہاں کے عالموں اور فنکاروں کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اس نے شہر کو تباہ کرنے کے بجائے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بغداد کے ایک عالم نے تیمور کے دربار میں حاضر ہو کر کہا، اے فاتح، تلوار کے بجائے قلم کی طاقت کو تسلیم کر لو، جس پر تیمور نے کئی علماء کو اپنی سلطنت میں جگہ دی۔ تیمور نہ صرف ایک ظالم فاتح تھا بلکہ ایک شاندار حکمران بھی تھا۔ اس نے سمرقند کو عظیم الشان عمارات اور مدارس سے مزین کیا، علم و فن کی سرپرستی کی اور اپنے علاقے میں بہترین نظام حکومت متعارف کروایا۔ تیمور نے 1405 میں چین پر حملے کا ارادہ کیا، لیکن دوران سفر شدید سرد موسم اور بیماری کے باعث قازاں موجودہ قازقستان کے مقام پر انتقال کر گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی لاش کو سمرقند لایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کے مقبرے کو کھولنے کے بعد ایک تحریر ملی جس میں لکھا تھا، جو بھی میری قبر کھولے گا اس پر ایک بڑا عذاب نازل ہوگا۔ حیران کن طور پر اس کے مقبرے کو کھولنے کے کچھ دن بعد ہی دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا۔ امیر تیمور کی سلطنت بعد میں تیموری خاندان کی شکل میں قائم رہی، جس میں مغل بادشاہوں جیسے ظہیر الدین بابر نے بھی اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کی جنگی حکمت عملی، بہادری اور فتوحات آج بھی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے جاتے ہیں۔ امیر تیمور کی زندگی بہادری، جنگی حکمت عملی اور حکمرانی کے اصولوں سے بھرپور تھی۔ وہ تاریخ میں ایک ناقابل فراموش حکمران اور فاتح کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی امیر تیمور کے بارے میں کچھ معلومات۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔